نویر ہوش کرو، میں یا فاروق کیوں غلط بیانی کریں گے؟ حسن نے سچ مچ منیزہ کو ہمارے پاس بھجوایا یہ کہہ کر کہ وہ عفیرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سنا تم نے؟ شادی؟ ماریہ بھابی نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ حسن ایسا نہیں کہہ سکتا بھابی، میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر عفیرہ، وہ تو میری بیٹی جیسی ہے۔ حسن اس کے بارے میں کبھی نہیں کہہ سکتا۔ منیزہ آپا کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں حسن سے پوچھتی ہوں۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ اسی صورت سے بھائی جان نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ نویر، منیزہ دودھ پیتی بچی نہیں ہے۔ اس نے وہی کہا ہے جو حسن نے اسے کہنے کے لیے بھیجا تھا، وہ پیار سے سمجھا رہے تھے۔ نہیں بھائی جان، ایسا نہیں ہو سکتا، میں مان ہی نہیں سکتی کہ حسن نے ایسا کہا ہوگا۔ آپ مجھے اس سے پوچھ لینے دیں۔ اب کیا اس کی منتیں کرو گی؟ بھائی جان نے صدمے سے کہا۔ میں صرف ثابت کروں گی، اس نے کچھ نہیں کہا، ابھی وہ آپ کے سامنے آ کر سب سچ بتائے گا، مجھے پوچھ لینے دیں اس سے۔ بھائی جان نے جیسے مجبوراً میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں شکر گزاری سے انہیں دیکھتی دروازے کی طرف دوڑی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں فاروق؟ نویر کو روکیں، اب کس لیے جا رہی ہے اس گھٹیا آدمی کے پاس؟ میں نے اپنے پیچھے بھابھی کو کہتے سنا۔ جانے دو ماریہ، 17 سال میں حسن نے اس کے گرد گمان کی عمارت کھڑی کی تھی۔ حسن کے لفظ ہی اس عمارت کو گرائیں گے۔ میری بہن کو ابھی بہت اذیت سہنا پڑے گی۔ فاروق بھائی جان کی متاسف آواز نے میرا تعقب کیا تھا۔ منیزہ آپا کے گھر تک ڈرائیو کر کے میں کس طرح صحیح سلامت پہنچی میں نہیں جانتی۔ میرے دل و دماغ میں بے چینی کے جھکڑ چل رہے تھے اور اس کشمکش کے زور سے سارا وجود لرزتا تھا۔ گیٹ منیزہ آپا کے چھوٹے بیٹے نے کھولا۔ اسد، تمہارے حسن ماموں گھر پر ہیں؟ اسد نے ابھی گردن کو اس بات میں خفیف سی حرکت دے ہی دی تھی کہ میں تیزی سے اندر کی طرف لپکی۔ ٹی وی لاؤنج میں گھر کے سبھی افراد موجود تھے۔ منیزہ آپا کے بچے اور شوہر ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ منیزہ آپا دوسرے کمرے سے نکل رہی تھیں۔ انہوں نے نماز کے انداز میں دوپٹہ لپیٹا ہوا تھا اور ان کے ہاتھوں میں جائے نماز تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر رک گئی، پھر تیزی سے میری طرف بڑھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو نویر؟ اندر آؤ نا۔ ان کی آنکھیں روئی ہوئی تھیں، لیکن وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھیں اور ان کی گھبراہٹ چھپائے نہ چھپتی تھی۔ حسن کہاں ہے منیزہ آپا؟ میں نے بے قراری سے پوچھا۔ حسن؟ وہ گڑبڑا گئی۔ آپ فاروق بھائی کے گھر گئی تھیں؟ آپ کیوں گئی تھیں آپا؟ آپ نے ان سے کیا کہا ہے؟ پتہ ہے وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ حسن عفیرہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ غلط ہے نا منیزہ آپا؟ آپ نے جھوٹ کہا ہے نا؟ فاروق بھائی نے غلط بیانی نہیں کی۔ منیزہ آپا کو میں نے ہی ان کے پاس بھیجا تھا، کیونکہ میں تم سے نہیں عفیرہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یوں لگا جیسے دل کی دھڑکن یکدم تھم گئی ہو۔ میرے ارد گرد اتنا سناٹا چھا گیا جیسے میں اس کائنات میں تنہا رہ گئی ہوں۔ میں بے یقین ٹھٹری ہوئی آنکھوں سے حسن کو دیکھ رہی تھی، جو دوسری منزل کے زینے پر کھڑا تھا اور مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں پتہ نہیں کتنی ہی دیر یوں ہی ساکت و صامت کھڑی رہی، پھر حسن آہستگی سے چلتا میرے قریب آیا اور اس نے میرا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی جانب پیش رفت کی۔ بس کر دو حسن، خدا را بس کر دو، کیوں کسی کی آہ لے رہے ہو؟ منیزہ آپا نے سسکتے ہوئے میرا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن حسن نے نرمی سے ان کا ہاتھ ہٹا دیا۔ مجھے نویر سے بات کرنے دیں منیزہ آپا۔ وہ اسی طرح میرا ہاتھ پکڑے مجھے اپنے کمرے میں لے آیا۔ میں ایک تنظیمی عمل کے تحت چلتی ہوئی اس کے ساتھ آئی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک کرسی اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی۔ بیٹھ جاؤ نویر، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو حسن؟ میرے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ نویر، اس نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ اس نے میرے کندھوں پر اپنے ہتھیلیوں کا ہلکا سا بوجھ ڈال کر مجھے بٹھایا۔
پھر خود بھی بیڈ کے کنارے پر ٹک گیا۔ پلیز نویر، اب تم خاموش رہو، مجھے کہنے دو۔ میں نے بڑی مشکل سے کچھ کہنے کا حوصلہ اکٹھا کیا ہے۔ تم بہت اچھی ہو نویر، اتنی اچھی عورت میرا نہیں خیال دنیا میں کوئی اور ہو سکتی ہے۔ تم نے 17 سال تک میرا بہت ساتھ دیا، میرے ہر اچھے برے وقت میں میرا ہاتھ بٹایا۔ تمہاری جگہ اگر میری بیوی ہوتی تو شاید وہ بھی اتنی مستقل مزاجی اور حوصلہ مندی سے میرا ساتھ نہیں دے سکتی تھی جس طرح تم نے دیا۔ اور صرف تم ہی نہیں، تمہارے گھر والوں کے بھی مجھ پر بے حد احسانات ہیں۔ احسان مندی اپنی جگہ، لیکن ان احسانات کا قرض چکانے کے لیے باقی کی ساری زندگی تمہیں خود پر مسلط نہیں کر سکتا۔ جھکی ہوئی نظروں اور شرمسار لہجے کے ساتھ اس کے جملے معاف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ سن رہی تھی۔ لیکن تمہیں تو محبت تھی مجھ سے، میں نے یاد دلانا چاہا۔ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں تھی نویر۔ میں جس نویر سے محبت کرتا تھا اس کی عمر 16 سال تھی، 33 سال نہیں۔ اس نویر کے چہرے پر معصومیت تھی، رعنائی تھی، دل فریبی تھی، پختگی نہیں۔ بے حسی کی حد تک سنجیدگی نے اس کے چہرے کو پتھر نہیں کیا تھا۔ میں نے جس چہرے سے محبت کی تھی وہ ایک جوان چہرہ تھا نویر، ڈھلتی ہوئی عمر کی کسی عورت کا بے رنگ چہرہ نہیں تھا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا میں بالکل نہیں بدلی، ویسی ہی ہوں جیسا تم چھوڑ کر گئے تھے۔ ہاں، میں نے کہا تھا، کیونکہ اس وقت تک میں نے عفیرہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے میرے اعصاب پر ایک اور حملہ کیا تھا۔ تمہیں یاد ہے اس روز گفٹ شاپ پر میں ان کرسٹل ڈالز کو دیکھ کر تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے خود مجھے بہترین کو چننے کی ترغیب دی تھی۔ نویر، پھر بتاؤ میں تم سے شادی کرنے کی حامی کیسے بھر لوں؟ جب میں نے ایئرپورٹ پر تمہیں دیکھا تو واقعی سمجھا وقت تو تم پر تھم چکا ہے، لیکن پھر اگلے روز میں نے عفیرہ کو دیکھا تو میں ٹھٹک گیا۔ عفیرہ کی شکل میں مجھے وہ نویر نظر آ گئی تھی جس کی تصویر میں والیٹ میں ہی نہیں اپنے دل میں بھی لگا کر لے گیا تھا۔ وہ تو کوئی اور عورت تھی جسے میں نے ایئرپورٹ پر دیکھا۔ پھر میں نے منیزہ آپا کو منع کر دیا کہ وہ ابھی شادی کی تاریخ کی بات فاروق بھائی سے نہ کریں۔ در حقیقت لاشعوری طور پر میں خود کو وقت دینا چاہ رہا تھا۔ پھر میں نے تم سے کہا عفیرہ کی طرح ڈارک کلرز پہنو، شاید میں تم پر عفیرہ کا عکس چڑھا کر اپنی تسکین کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اسی روز تم نے کسی بات پر عفیرہ کو ڈانٹ دیا، تب تم مجھے پہلی بار بری لگیں۔ میں نے سوچا تم اپنی ڈھلتی عمر کا بدلہ اس کی شخصیت سے رعنائی ختم کر کے لینا چاہتی ہو، لیکن گھر آ کر میں پھر ڈبل مائنڈڈ ہو گیا۔ مجھے تمہاری جدوجہد، تمہاری قربانیاں یاد آنے لگیں۔ دل اور دماغ عفیرہ کی طرف کھنچ رہے تھے۔ ضمیر تمہارا نام لیوا تھا۔ صبح ہوتے تک میرے دل و دماغ ضمیر کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے تھے، لیکن تمہارے آفس میں جب میں تمہارے نام سے جانا گیا تو مجھے پھر اکتاہٹ محسوس ہونے لگی۔ مجھے لگا سب سے متعارف کروا کے تم نے مجھے باؤنڈ کیا ہے، لیکن پھر اس گفٹ شاپ میں تمہاری باتیں سن کر جیسے میری ساری کشمکش ختم ہو گئی۔ میں سوچتا تھا میرا دل و دماغ عفیرہ کی طرف کیوں کھینچتا ہے، تو مجھے اپنے ہر سوال کا جواب مل گیا۔ تم دراصل ریک میں رکھی گڑیا ہو جس کی چمک ہر گزرتے سال نے کم کر کے بڑھاپے کی پرت جما دی ہے، جبکہ عفیرہ، اس کی چمک تم سے بہت زیادہ ہے۔ اس پر وقت کی گرد نہیں پڑی، نہ ہی ماہ و سال کی مشقت نے اس کے شفاف سطح کو دھندلایا ہے۔ تو میں نے اسی دن طے کر لیا کہ مجھے بہتر چیز کی بجائے بہترین کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ اب منیزہ آپا مجھ سے خفا ہیں۔ تم بتاؤ نویر، میں نے غلط کیا؟ بہتر چیز اور بہترین چیز سامنے ہو تو بہترین کو چن لینا چاہیے، کیا تم نے نہیں کہا تھا؟ میرا سر خود بخود اس بات میں ہلنے لگا۔ لیکن چیز اور انسان میں فرق ہوتا ہے حسن۔ سسکیوں کے بوجھ تلے دبے لفظ بدقت تمام میری زبان سے ادا ہوئے تھے۔ ایک ہی بات ہے نویر،
بنیادی کلیہ تو وہی ہے، حسن نے تھکے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ میں تم سے بہت شرمندہ ہوں نویر، لیکن ایک بار تم خود کو میری جگہ پر رکھ کر سوچو۔ مجھے تمہارے جیسی کسی بوڑھی ہوتی لڑکی کی بجائے عفیرہ جیسی بھرپور لڑکی کی ضرورت ہے۔ تمہاری سنگت مجھے بھی بوڑھا کر دے گی۔ کبھی میں تھک کر بیٹھ گیا تو تم بھی تھک کر سستانے لگو گی، لیکن عفیرہ جیسی زندگی کی رعنائیوں سے بھرپور لڑکی مجھے آگے بڑھنے کا شوق دے گی۔ مجھ پر تم نے بہت احسانات کیے ہیں، ایک اور احسان کرنا۔ تم سے شادی نہ کرنے کے فیصلے پر میرے سب اپنے مجھ سے خفا ہو گئے ہیں۔ میری بہنیں میری بات سننے پر راضی ہی نہیں ہیں۔ ہو سکے تو میرا بھرم رکھ لینا، یہ احسان بھی ساری زندگی یاد رکھوں گا۔ حسن کے لہجے میں حقیقی شرمندگی تھی۔ میں حسن کے کمرے سے نکلی تو میرے وجود سے روح کو پرواز کیے 25 منٹ گزر چکے تھے۔ حسن بن مدثر نے میری 17 سال کی ریاضت کو 4 دن پرکھنے کے بعد 25 منٹ میں ہی رد کر دیا تھا۔ بس اتنی سی تھی میری اوقات۔ اس نے مجھے رد کر دیا تھا، میری محبت کو رد کر دیا تھا۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا حسن نے۔ میں بھرے ہاتھوں کے ساتھ اس سے جواب طلبی کرنے آئی تھی، خالی ہاتھ ہو کر جا رہی تھی۔ مجھے سیڑھیاں اترتا دیکھ کر منیزہ آپا لپک کر میرے پاس آئی تھیں۔ انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں کس لیے رکتی؟ اب کیا فائدہ تھا اس بات کا؟ بوا جی نے سر اٹھا کر دیکھا، پھر سر کے خفیف سے اشارے سے مجھے قریب آنے کے لیے کہا۔ میں چھوٹے چھوٹے مزمل قدم اٹھاتی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور چپ چاپ خالی ذہن سے ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میرے اعصاب پر ایک بوجھل سی غنودگی پھیلی ہوئی تھی، جبکہ سارے چہرے پر آنسوؤں کے خشک نشانات کی وجہ سے کھنچاؤ محسوس ہوتا تھا۔ بوا جی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ چند منٹ بعد انہوں نے رحل میں رکھے قرآن پاک میں نشانی لگا کر اسے بند کیا اور پھر میرا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر میری پیشانی پر دم پڑ کر پھونکنے لگیں۔ پھر انہوں نے میرا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ بوا جی کے شانے سے لگتے ہی میرے دل میں ٹھہرا غم پھر سے بہہ نکلا اور سینے میں سسکیاں ڈوبنے ابھرنے لگیں۔ بس میرا بچہ، بس۔ مرد کی فطرت میں ہی دغا بازی ہے، ناقدرہ ہوتا ہے مرد۔ نہ رو نویر، اپنا حساب اللہ کے سپرد کر دے، وہ ہے نا سب کے کھاتے درست کرنے والا۔ بوا جی مجھے ساتھ لپٹائے دیر تک سمجھاتی رہیں۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تو کل روح کے ساتھ ہی رخصت ہو چکی تھی، اور پھر یہ معمول بن گیا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا غم بڑھتا چلا گیا۔ بوا جی سارا دن مجھے سمجھانے میں گزارتیں۔ دن تو خیر کسی نہ کسی طرح گزر جاتا، رات میرے لیے قیامت ہوتی۔ بھوک پیاس کا احساس رفتہ رفتہ بالکل مٹتا جا رہا تھا۔ بوا جی مجبور کر کے مجھے کھانے کے لیے بٹھاتیں اور میں یوں دیر تک پلیٹ سامنے رکھے بیٹھی رہتی اور ایک بھی نوالا منہ میں ڈالے بغیر اٹھ جاتی۔ آئینہ دیکھنا میں نے چھوڑ دیا تھا، لیکن کبھی کبھار لاشعوری طور پر میں آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی اور دیر تک اپنے چہرے میں بڑھاپے کا سراغ لگانے کی کوشش کرتی رہتی۔ مان آئینے کی سطح پر دھواں سا پھیل جاتا اور میرا عکس دھندلا جاتا، اور جو عکس نظر آتا اندر کو دھسی ہوئی سیاہی زدہ آنکھیں، لٹکی ہوئی کمزور جلد، لاغر پن سے جھکے ہوئے کندھے اور ہاتھوں کی لٹکتی ہوئی جلد میں ابھری ہوئی نسیں۔ میری سسکیاں اور آہیں در و دیوار ہلانے لگتیں۔ میں پوری رات روتی رہتی اور دعا کرتی کہ جب دن طلوع ہو تو میرے اس بے روح 33 برس کے بوڑھے وجود سے زندگی کی رمق ختم ہو چکی ہو۔ لا حاصل محبت دراصل انسانی وجود کو ایک قبرستان بنا دیتی ہے، جس میں وہ اپنی تشنہ خواہشات اور نامکمل آرزوؤں کی قبریں اٹھائی پھرتا ہے۔ عفیرہ تم سے شرمندہ ہے۔ ماریا آپی آئیں تو انہوں نے بتایا، اسے لگتا ہے جو کچھ تمہارے ساتھ حسن نے کیا ہے اس کی ذمہ دار وہ ہے۔ عفیرہ پاگل تھی، میری قسمت کی کارگزاری میں اس کا کیا قصور؟ ہر تیسرے چوتھے ہفتے حسن کی بہنوں میں سے کوئی نہ کوئی آ جاتی ہے فاروق کے پاس کہ ہمیں معاف کر دیں، حسن نے جو کیا اس کے لیے ہم شرمندہ ہیں۔
بتاؤ ایسی ہی شرمندہ ہیں تو بھائی کے لیے لڑکیاں کیوں دیکھتی پھر رہی ہیں؟ سارے ڈرامے بازی، سب کی سب بڑی ہیں حسن سے، کان سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی لاتی اسے یہاں، تو کیا مجال تھی اس کی کہ معافی نہ مانگتا؟ میں تو سچی بات ہے جب بھی ان میں سے کوئی آتی ہے خوب باتیں سناتی ہوں۔ تم اور تمہارے بھائی اللہ جانے کس مٹی سے بنے ہوئے ہو۔ میں کہتی ہوں نویر اتنا بھی صبر اچھا نہیں ہوتا، ایک بار حسن سے جھگڑا کرو، اسے برا بھلا کہہ لو، کم سے کم تمہارا دل ہی ہلکا ہو جائے گا۔ میں سمن بکمن بھابھی کی باتیں سنتی رہی، کچھ کہنے کی تمنا تھی نہ حسرت۔ میں انہیں سمجھا ہی نہیں سکتی تھی کہ میرے دل میں صبر نہیں تھا، سناٹا تھا جو میری رگوں کو چیرتا تھا، وحشت میں مبتلا کرتا تھا، لیکن شور میں نہ ڈھلتا تھا، اور اچھا ہی تھا۔ اب شور کر کے کیا اپنے گرد مجمع اکٹھا کر لیتی؟ اسی لیے میں بار بار حسن کو بلوانے پر اصرار کرتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی طرف سے ہمیشہ میرا دل خدشات کا شکار رہتا تھا، اور دیکھ لو میرے خدشات غلط ثابت نہیں ہوئے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مرد کی ذات بڑی ہی ناقابل بھروسہ ہوتی ہے، اور پھر ایسا مرد جو 17 سال سے تنہا رہ رہا ہو۔ بھابھی کہہ رہی تھی میں انہیں بتا نہ سکی، نمل بھی یہی کہتی ہے، اور اب سے نہیں ہمیشہ سے۔ ابھی چند روز قبل آئی تو کہہ رہی تھی اب تو مان لو نویر کہ مرد بے وفا ہوتا ہے۔ وہ ہر بار آتی اور میرے غم میں شریک ہوتی۔ حسن کو پہلی بار دیکھتے ہی میں کھٹک گئی تھی۔ وہ جس طرح عفیرہ کو دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں جو کچھ تھا وہ ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ مجھے البتہ حیرانی ضرور ہوئی تھی کہ جو میں محسوس کر رہی تھی وہ تم نے محسوس کیوں نہیں کیا؟ پھر میں نے سوچا ضرور مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ 17 سال کے ریلیشن شپ میں کوئی اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتا۔ بلیو می نویر، پہلی بار میں نے سوچا کہ میں جو ہر وقت کہتی رہتی ہوں کہ مرد ناقابل بھروسہ ہوتا ہے تو میں غلط ثابت ہو جاؤں، اور مجھے افسوس ہے میں ہی صحیح ثابت ہوئی۔ وہ جو ہمیشہ میرے پاس اپنے دکھڑے رونے آتی تھی اب میرے دکھ سنے بغیر ہی مجھ سے ہمدردی جتاتی رخصت ہو جاتی۔ آذر بھی اکثر آ جاتا، لطیفے سنا کر مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا، اسکول کالج کے قصے دہرا کر میرا دل بہلانے کی کوششوں میں لگا رہتا۔ دن پر دن گزرتے رہے، میں دنیا سے منہ چھپا کر پڑی رہتی، آفس جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اس روز میری کولیگ سارا کا فون آ گیا۔ تم کہاں غائب ہو نویر؟ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے تمہاری لاپرواہی تمہیں کتنی بڑی مشکل میں ڈال سکتی ہے؟ انکوائری والے پہلے ہی کسی امپلائی کی ذرا سی غلطی کی تلاش میں ہیں کہ جیسے ہی کوئی کمزوری دکھائے اس پر کیس بنا دیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ناچار اگلے روز سے مجھے آفس جانا پڑا۔ کچھ انکوائری کمیشن کا ڈر، کچھ اس بے روح جسم کی طبی موت سے پہلے کی کچھ ضروریات تھیں جنہیں بہرحال مجھے ہی پورا کرنا تھا۔ میری بربادی کی داستان کسی نہ کسی طرح یہاں بھی پہنچ ہی چکی تھی۔ رہی سہی کسر میری اجڑی ہوئی حالت نے پوری کر دی۔ میری شادی کے اچانک ملتوی ہو جانے سے یہاں سب کے ذہنوں میں سوال اٹھ رہے تھے۔ میری بجھی ہوئی آنکھوں نے سب سوالوں کے جواب دے دیے، جنہیں پھر بھی کچھ شبہ رہ گیا تھا براہ راست پوچھنے لگے۔ میں کبھی حوصلہ مندی سے جواب دے دیتی، کبھی خاموشی سے ٹال دیتی، لیکن جینا اب اور مشکل لگنے لگا تھا۔ بعض اوقات بھرم قائم رکھنا زندگی کا مشکل ترین کام بن جاتا ہے۔ میری زندگی کا یہ مشکل ترین دور تھا۔ پھر کب تک کوئی میرے غم میں شریک ہونے کے لیے اپنے اپنے کاروباری زندگی چھوڑ کر بیٹھ سکتا تھا؟ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہونے لگے، صرف میں تھی جو مصروفیت کے باوجود بولائی بولائی پھرتی۔ پھر ایک روز میں نے بینک کی پارکنگ میں باسط کو دیکھا تو وہیں سے گاڑی واپس موڑ لی۔ اس بھلے آدمی سے مل کر میں اسے آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ جانتی تھی بینک میں اس کے اتنے واقف کار تھے کہ کوئی نہ کوئی اسے میرے بارے میں بتا ہی دیتا۔ پھر وہی ہمدردی، پھر وہی تسلیاں، اور بالآخر ہمدردی میں اٹھایا ہوا ایک قدم جو وہ پہلے میری پسندیدگی میں اٹھا چکا تھا، اور یہی میں نہیں چاہتی تھی۔ آج سے چند سال بعد
اگر باسط بھی مجھے چھوڑ کر وہی کہہ دیتا جو حسن نے کہا تھا تو میں کیا کر لیتی؟ غم نے مجھے پاگل ہی نہیں وہمی بھی بنا دیا تھا، لیکن باسط کو دیکھ کر مجھے وہ 2-3 مرد اور یاد آ گئے جنہوں نے کبھی نہ کبھی میری طرف پیش قدمی کی کوشش کی تھی، اور میں نے انہیں ویسے ہی مایوس کر دیا تھا جیسے باسط کو کیا تھا۔ میں ہمیشہ حسن کی پابند رہی تھی، حتیٰ کہ میں نے اپنے خیالات تک میں کسی دوسرے مرد کو دخل اندازی کی اجازت نہیں دی تھی، پھر بھی حسن نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں دیر تک سڑکوں پر گاڑی دوڑاتی رہی، پھر گھر آئی تو فاروق بھائی اور ماریہ بھابھی آئے بیٹھے تھے۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بھابھی نے اصل قصہ چھیڑا۔ وہ بہت چھان پھٹک کر میرے لیے کوئی رشتہ لائی تھیں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا بھابھی، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے 2 ٹوک کہا۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ بھابھی نے ترنت پوچھا۔ اس خود غرض انسان کے لیے کب تک اپنی زندگی برباد کرو گی؟ ابھی تو وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، اسے بھی تو پتہ چلے۔ اگر اسے تمہاری پرواہ نہیں تھی تو تمہیں بھی نہیں ہے۔ میں گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اب یہی دیکھ لو، تم تو اس کا جوک لیے بیٹھی ہو، اور وہ محض 5 مہینوں کے اندر اندر دوسری لڑکی تلاش کر کے آج ہی منگنی بھی کروا رہا ہے۔ بھابھی کی آواز نے جیسے مجھے کسی کنویں میں ڈھکیل دیا تھا۔ ماریہ، بھائی جان نے بھابھی کو خاموش کروانا چاہا، مگر بھابھی بولتی رہیں۔ پلیز فاروق، مجھے خاموش ہونے کا نہ کہیں تو اچھا ہوگا۔ اسے بھی تو پتہ چلنے دیں، جس کے لیے اپنی زندگی کے یہ قیمتی سال بھی گنوا رہی ہے۔ بھابھی بولتی رہیں۔ میں خلا میں معلق خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پیر بھی نہ چلا سکی۔ پھر اس روز رات گئے دیر تک میں خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورتی رہی۔ آج وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا، اور یہ احساس میرے ایک ایک عضو کو کند آری سے کاٹ رہا تھا۔ اس رات میں پھر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، پھر میرا عکس ابھرا، ایک بار پھر دھواں پھیلا، اور جب چھٹا تو اذیت کی ایک تیز لہر میرے پورے جسم میں گردش کرتی دماغ تک پہنچ گئی۔ ہوش و خرد سے بیگانہ ہونے سے محض 1 لمحہ پہلے میں نے اللہ سے بڑی شدت سے دعا کی تھی، اے اللہ، مجھے قیامت تک بیدار نہ ہونے دینا۔ ہاسپٹل میں پڑے مجھے 9واں دن تھا۔ اس رات نروس بریک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے میں اگلے 2 روز بے ہوش رہی، اور پھر بالآخر زندہ بچ گئی۔ پتہ نہیں میرے اعصاب اتنے مضبوط کیسے تھے۔ ہاسپٹل میں میرے پاس عیادت کرنے والوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ وہ سب میری ہمدردی میں چلے آ رہے تھے، لیکن میرا دل کسی کی شکل دیکھنے کو نہ چاہتا۔ پھر وہی ہمدردی، پھر وہی ترس، نئی زندگی شروع کرنے کی صلاح، اور آخر میں حسن جیسے خود غرض کو بھولنے کی تاکید۔ پھر اسی روز ایک عجیب بات ہوئی، ایسی بات جس کی شدت سے خواہش مند ہونے کے باوجود میں توقع نہیں کر رہی تھی۔ حسن مجھ سے ملنے ہاسپٹل چلا آیا۔ اس وقت میں کمرے میں تنہا تھی۔ فلک چند گھنٹے بعد آنے کا کہہ کر اپنے گھر گئی ہوئی تھی۔ سکون آور ادویات کی وجہ سے میرا ذہن بار بار غنودگی میں چلا جاتا اور بار بار ہڑبڑا کر بیدار ہوتا تھا۔ مان اس نیم غنودہ کیفیت میں مجھے کچھ عجیب سا احساس ہوا، تو میں نے آہستگی سے آنکھیں کھول دیں اور اگلے ہی پل ہڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ حسن بیڈ کی پائنتی کی جانب کھڑا بغور مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پر کینولا کی مدد سے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس طرح اچانک اٹھ کر بیٹھنے سے میرے ہاتھ میں زبردست کھچاؤ پیدا ہوا، اور تکلیف کی تیز لہر میرے سارے بازو میں دوڑ گئی۔ لیکن تکلیف کے ہر احساس سے بے نیاز ہو کر میں یکٹک حسن کو دیکھ رہی تھی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میرے پاس اس کے لہجے سے چھلکتی سرد مہری کو محسوس کرنے کی صلاحیت تھی، نہ ہی اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے الفاظ، کہ میری آنکھوں سے بری طرح آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح مت رو نویر، اس نے مجھے روتے دیکھ کر کہا۔ تمہارے آنسو دنیا کی طرح مجھے بھی تمہاری ہمدردی میں ضرور مبتلا کر سکتے ہیں،
لیکن تمہارے حق میں قائل نہیں کر سکتے۔ یکدم اس نے میرے سر پر ہتھوڑا کھینچ مارا تھا۔ میں نے تم سے گزارش کی تھی نویر، میرا بھرم رکھ لینا، اور تم نے کیا کیا؟ ساری دنیا کے سامنے میرا تماشا لگا کر رکھ دیا۔ میں نے سب کچھ تو تمہیں بتا دیا تھا، سب کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر تمہیں شوق ہے سب کی ہمدردیاں بٹورنے کا۔ اس نے آتشی لہجے میں اور بیزاری سے کہا تھا۔ مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے حسن، مجھے تم چاہیے ہو، میں نے روتے ہوئے کہا۔ پچھلے 5 مہینوں سے میں خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تم میری قسمت میں نہیں ہو، مجھے تم کو بھولنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر میرا دل نہیں سمجھتا۔ خدا کے واسطے میرے ساتھ یوں نہ کرو، مجھے مت نکالو اپنی زندگی سے، مر جاؤں گی میں تمہارے بغیر۔ میں محض رو نہیں رہی تھی، میں بلک رہی تھی، میں اس کی منتیں کر رہی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ حسن کی نظروں میں میرے لیے محبت تھی نہ ہمدردی۔ ہاں اکتاہٹ تھی، بیزاری تھی۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، بی پریکٹیکل نویر، اس نے چٹکتے ہوئے کہا، اور رونا بند کرو۔ تم کوئی ٹین ایجر امیچور لڑکی نہیں ہو کہ کسی کے نہ ملنے پر مرنے مرانے کی باتیں کرو۔ ٹین ایجر نہیں ہوں، امیچور نہیں ہوں، لیکن کیا میرے پاس دل بھی نہیں ہے؟ عمر بڑھ جانے سے کیا دل کی ضروریات ختم ہو جاتی ہیں؟ میں جرا کرنے لگی۔ دل کی ضروریات ختم ہوں یا نہ ہوں، لیکن مرد کو صرف عورت کا دل نہیں چاہیے ہوتا، اس کی کچھ اور ترجیحات ہوتی ہیں، کچھ اور ضروریات ہوتی ہیں جو ایک ڈھلتی عمر کی عورت پوری نہیں کر سکتی۔ یکدم حسن نے ٹھہرے ہوئے سرد اور معنی خیز لہجے میں کہا تھا۔ میں چپ کی چپ رہ گئی، لیکن حسن چپ نہیں ہوا، وہ بولتا چلا گیا، اور پھر اس نے میرے سامنے وہ ساری تفصیلات بیان کیں جو ان 17 سالوں میں اس نے بہت چھان پٹک کر جمع کی تھیں، اور جن میں ایشیا خصوصاً پاکستانی عورت کی ایوریج عمر اور صحت مندی کے متعلق اتنا لمبا ایسا بیان تھا کہ میرا دل چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ شادی ہی زندگی میں خوشیوں کی علامت نہیں ہوتی، کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ میں ابھی ترس کھا کر تم سے شادی کر لوں اور چند سال بعد مجھے اپنے فیصلے پر افسوس ہو تو کیا ہوگا؟ تم ابھی 33 سال کی ہو، میں تم سے کہوں اگلے کچھ سالوں تک میں فیملی سٹارٹ نہیں کرنا چاہتا تو کیا چند سال بعد مجھے صحت مند اولاد دینے کے قابل ہوگی تم؟ یہ 17 سال تمہیں پتہ ہے نویر میں نے کس طرح گزارے ہیں؟ میں نے اپنے قدموں کو کسی غلط راستے پر پڑنے نہیں دیا۔ کیا اتنی احتیاط بھری زندگی گزارنے کا صلہ یہ ہے کہ مجھے ایک بوڑھی ہوتی ہوئی عورت مل جائے، اور چند سال بعد جب وہ میری ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ رہے تو مجھے غیر اخلاقی راستے تلاش کرنے پڑیں؟ آئی ایم سوری نویر، 17 سال تک میری مدد تمہاری اپنی چوائس تھی، میں نے تمہیں کبھی مجبور نہیں کیا تھا۔ اب ان احسانات کے بدلے میں اپنی پوری زندگی نہیں دے سکتا۔ چند روز پہلے میں نے منگنی کر لی ہے۔ فاروق بھائی کا خیال تھا کہ وہ مجھے عفیرہ کا ہاتھ نہیں دیں گے تو کوئی اور لڑکی بھی نہیں ملے گی مجھے۔ میں اپنی منگیتر کو ان سے ضرور ملواؤں گا تاکہ ان کا گھمنڈ ختم ہو سکے۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، لیکن 17 سال میں نے اپنی بہنوں کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے چکر میں اپنی خوشیوں سے منہ موڑے رکھا۔ اب تمہارا احسان چکانے کے چکر میں پھر اپنے دل کی خوشی چھوڑ دوں تو اپنی پسند کی زندگی کب گزاروں گا میں؟ چلتا ہوں۔ امید ہے تم نے کھلے دل و کھلے ذہن سے سب باتوں کو تسلیم کر لیا ہوگا۔ ٹیک کیئر نویر۔ دروازہ کھلا پھر بند ہو گیا اور میرے ارد گرد سناٹا پھیل گیا۔ پتہ نہیں یہ سناٹا زیادہ گمبھیر تھا یا وہ سناٹا جو پہلی بار حسن کے منہ سے اپنے ٹھکرائے جانے کا انکشاف سن کر میرے چاروں جانب پھیل گیا تھا۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر ایسے ہی بیٹھی رہی۔ میری حالت ایک ایسے انسان کی سی ہو رہی تھی جو کسی بلند عمارت کی سب سے آخری منزل سے منہ کے بل زمین پر گرا ہو، لیکن جسم میں جان بکی ہو اور تکلیف کی شدت سانس بھی نہ لینے دیتی ہو۔ تبھی میں نے سنا کوئی میرا نام لے کر پکار رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ آذر تھا جو میرا سر ہلاتے ہوئے
پریشان نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ نویر، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ کچھ مطمئن ہوا۔